beangguru.com پہ میں نے ایک بلاگ پوسٹ ڈالی اور یہ وہ ٹاپک ہے جو میں پچھلے کئی دنوں سے ریسرچ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. تو میری نظر سے ایک ریسرچ گزری بائی آکسفورڈ اکنامکس، اور وہ اسٹڈی تھوڑی سی الارمنگ نہیں بلکہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ہم ڈاکٹر شاہد قمر صاحب کو لائیو لے کے آئے تھے اپنے ساتھ. آپ سب نے ان کے کام کو سراہا، ان کی ٹریننگ کو انرول کیا جو کہ پہلے 3 منتھس کے لیے فری ہے. بائی دا وے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے، اس بلاگ پوسٹ کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے. اور گھبرانے دی زیادہ گل نہیں، بیکاز اگر ایک سائڈ الارمنگ ہے تو دوسری سائڈ کمفرٹنگ ہے. 20 ملین جاب 2030 تک روبوٹس لے لیں گے ہیومن سے. یہ آکسفورڈ اکنامک کی ایک اسٹڈی ہے جس پہ بہت سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے حسب ذائقہ اپنی اپنی ریسرچ اور رپورٹ کے مطابق کوئی 50 یا 40 صفحوں کا ایک اسٹڈی تیار کیا ہے، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں پڑا ہے. بلکہ ادھر سے ہی دیکھ لینا، میں ادھر سے آپ کو دکھاؤں. جناب یہ اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں روبوٹس ہیومنس کی بہت ساری جابز لے لیں گے. یعنی کہ روبوٹس آٹو موبائل انڈسٹری کو تو ٹیک اوور کر ہی چکے ہیں. روبوٹس آنے والے وقت میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو، گڈز اینڈ سروسز کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور بہت ساری انڈسٹریز میں روبوٹس جو ہیں وہ کوبوٹس بن جائیں گے، یعنی کہ کو ورکر بن جائیں گے انسان کے. بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ چھری کاٹے سے کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ روبوٹ آپ کے بہت سارے کام کر سکتا ہے. جیسے ڈینٹسٹ کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جو سکشن کا کام ہوتا ہے نا، جو پانی دینا، جب وہ ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں دانت کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا کام اب روبوٹ ایک چھوٹا سا لے لے اور اس کی زیادہ ایفیشنسی ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو ہیومن، کہ 2 انسان ایک وقت میں جو ہے نا وہ منہ کے اندر گھسے ہوئے، ایک پانی ڈال اور ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ زور آزمائی کر رہے ہیں. یہ ایک میں نے چھوٹی سی اگزامپل دی ہے. بہت ساری انڈسٹریز میں روبوٹس آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور اینڈ اٹ مے ساؤنڈ الارمنگ بیکاز روبوٹ کے آنے سے یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ انکم انکوالٹی ہونا شروع ہو جائے گی. ایز اے ریزلٹ آف روبوٹائز، لیٹ می ٹرائی اٹ ون مور ٹائم، میں اس کو ایڈٹ نہیں کروں گا. ایز اے ریزلٹ آف روبوٹائزیشن tons of millions of jobs will be lost, especially in a poorer local economies. پاکستان، ہندوستان زیادہ ٹربل میں نظر آتے ہیں. That rely on lower skilled workers. This will therefore translate to an increase in income inequality. اگر آپ دیکھتے ہو نا، ایک وقت آئے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ چھوٹے چھوٹے روبوٹس، یہ روبوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا سارا ڈشکرا سا کوئی آئے گا حلق قسم کا. روبوٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کو ورکرز، کو باٹس، چھوٹے چھوٹے روبوٹس جو یار بیسک فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں آن بیہیسٹ آف ہیومنز. لو اسکلڈ اکانومیز میں ان کی ایفیشنسی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے یہ کام کیا سٹارٹ، اور انہوں نے یہ چن چڑھایا کہ جتنی بھی بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے روبوٹس کو ہیومن سے ریپلیس کرا دیا. اب کوئی گودام سے سامان اتارنا ہے، انسان 10 گھنٹے لے گا، روبوٹ صاحب مشین اوپر گئی. یہ دیکھو گا آپ نے لوکل میٹروز وغیرہ میں آل اکراس پاکستان کہ یہاں پہ یہ کام روبوٹس کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پوری دنیا بھی اس کام پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، جس میں جاپان، جرمنی، یورپ، یو ایس، ساؤتھ کوریا اور چائنا، 3 کنٹریز پرومیننٹ ہیں اس رپورٹ کے مطابق. لیڈ بائی چائنا، فالوڈ بائی جاپان اینڈ دین دا ساؤتھ کوریا. اور اس روبوٹ سرچ کی 3 وجوہات بھی سمجھ لگ گئیں جو میں نے پن پوائنٹ کیے اس بلاگ آرٹیکل میں. ایک تو یار یہ سستے ہیں نا، ایک دفعہ کی کاسٹ ہے اور ساری عمر کے لیے بجلی کا ڈالو اور اس کو چلائے رکھو ساری دنیا تک. نہ اس کی کوئی لائف سپین ہے نہ کچھ ہے، جب تک مشین خراب نہیں ہوتی تو پرزا ریپلیس ہو جائے گا. اب روبوٹ لائف سپین دیکھو نا ہیومن سے کتنا زیادہ ہے، تو ہیومنس پہ کاسٹ لگ رہی ہوتی ہے، سیلری، باقی چیزیں، سوشل سیکورٹی، میڈیکل، ہیلتھ. مشین کے چکر میں ایسا کوئی چکر نہیں بھئی. دوسرا، روبوٹس آر ایڈوانس، یہ زیادہ کام کر سکتے ہیں، یہ زیادہ کیپیبل ہیں. 24 گھنٹے کسی کو لگائے رکھو کام پہ. پاکستان سے عید کی چھٹی آ جائے، 2 دن پہلے چھٹی چاہیے، 2 دن بعد چھٹی چاہیے. ابا جی تو لے کے اما جی تک تے چھوٹا بہن پرا سارے بیمار ہو جاندے نے. روبوٹ بہانے نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایموشنلی سوچتا ہی نہیں ہے. سوچے
تو وہ آئی روبوٹ کا وکی بن جائے گا. تیسری بات جناب, ڈیمانڈ فار مینوفیکچرڈ گڈ از رائزنگ. اور یہ جو چینی جاپانی ہے نا, یہ روبوٹس پہ اس لیے انویسٹ کریں تاکہ یہ گلوبل مینوفیکچرنگ لیڈر بن جائیں. 80s میں جاپان نے یہ حرکت کی تھی سونی کے تھرو, اب چائنا نے پچھلی ڈیکیڈ سے کی ہوئی ہے, علی بابا اینڈ آل دیٹ اسٹف, مارکیٹ لیڈرز آپ کے سامنے جو امیزون کو ہیڈز آن لے رہے ہیں. بھیا گزارش یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہے, اس پہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے, بالکل جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو لنک ڈسکرپشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میں نے شاید قمر صاحب کو لائیو پھنسایا کہ وہ 3 مہینے کا جو فرسٹ کورس ہے اس میں سب اسٹوڈنٹس کو فری میں پڑھائیں گے, سائن اپ کرو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھو ان سے. بیکاز آنے والے وقت میں چاہے جو روبوٹ ہو, چاہے کوبوٹ ہو, چاہے مشین ہو, چاہے کوئی بھی کمپیوٹر کا پرزہ ہو, وہ نہیں کام کر سکتا جب تک ہیومن آپریٹر نہیں ہے. ہیومن آپریٹر رہے گا. اب یہاں پہ وہ سکل سیکھنی ہے جو آپ کو فیوچر کے لیے ہینڈی رکھیں, فیوچر کے لیے تیار رکھیں. اب یہاں پہ سکل سے زیادہ یاد رکھیے گا, سکلز تو ہیں ہی ہیں, ڈگری بھی چل رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس طرح کی ایک عدد خوبصورت سی مشین بنانی ہے جس کو روبوٹ کہتے ہیں, یار یہ سکل سے نہیں بنتا, یہ پوری پی ایچ ڈی سائنس کرنے کے بعد یہ بھائی جان بنتے ہیں. یاد رکھیے گا, شاہد صاحب سے میں نے اگزامپل لی ڈگری ورسز سکل کی, بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگر کیل ٹھوکنی ہے نا دیوار میں, چھوٹا کام ہے, پیسے بھی چھوٹے ہی ہوں گے, اس کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. پر اگر آپ نے یہ سائنس سیکھنی ہے کہ ہیمر کیسے بنتا ہے, کس ویلوسٹی سے کیل کو ٹھوکنا ہے کہ ایک امپیکٹ میں کیل دیوار کے اندر چلی جائے, دس ریکوائرز اے ڈگری. جس ہیمر جس کو بنانا ہے اس کی مینوفیکچرنگ ریکوائرز اے پی ایچ ڈی. یعنی بڑی پیاری بات کی انہوں نے. اب اس ساری اگزامپل کو لیتے ہوئے اگر آپ نے مشین یا پری مشین یا پوسٹ مشین ایرا میں رہنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی تو ہے کہ آپ مشین بنانا شروع کر دیں. کیا مشکل کام ہے, دنیا نہیں بنا رہی, ویسٹ بنا رہی ہے, تو آپ کیا کسی سے کم ہے؟ اچھا جی, یہ ہوگی ایک بات. اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے, آگے کیا کیا ہونے والوں میں سے یہ ایڈرین کوپر صاحب بتاتے ہیں کہ تھوڑا ڈرنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 ملین نمبر آف مینوفیکچرنگ جابز دیٹ کوڈ بی ڈسپلیسڈ بائی انڈسٹریل روبوٹس بائی 2030. بھائی جان یہ 10% آلموسٹ, یعنی کہ 8.5 یہ بتا رہے ہیں, -20% کا رول لگاؤ تو 10% گلوبل مینوفیکچرنگ ورک فورس ہے. سب پھڑے جائیں گے جی, سارے پھڑے جائیں گے. پر کیسے؟ اگر یہ اپنے کام سے ڈسپلیس ہوا ہے, جیسے اگزامپل میں جاتا ہوں, ڈینٹسٹ کے ساتھ سپورٹ سٹاف ہے, وہ صرف سکشن اور واٹر کے کام کے لیے جو نا وہ پانی سپلائی کرنا اس کے لیے لگا, بھائی وہ اور بھی تو کام کر سکتا ہے. وہ مشین کی سرویلنس پہ لگ سکتا ہے, اس کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. سو یاد رکھیے گا آنے والے وقت میں نئی سکل سیٹ, نئی ڈگریز نکلنے والی ہیں. اس رپورٹ میں یہ ذکر نہیں ہے, پر میں حشام سرور بقلم خود اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک نئی قسم کی ڈگری آنے والی ہیں, کمپیوٹر ریلیٹڈ, مشین ریلیٹڈ. کوڈ بی شارٹ ٹرم, کوڈ بی اے فل 4 ایئر کالج ڈگری, آئی ڈونٹ نو, بٹ ان مشین کو چلانے کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی, اکیلے نہیں مشین چلتی. مطلب سرویلنس کے لیے, اور پھر مینوفیکچرنگ ان کی ایک الگ سائنس ہے, تو اس پہ بھی آپ سمجھ لو. پیس آف روبوٹس adoption quickens, policy makers will be faced with dilemma. While robots enable growth, they exacerbate income inequality. یعنی کہ انسان جب ریپلیس ہو جائے گا کام سے تو روبوٹ صاحب جو ہیں وہ پیسہ زیادہ کمانا شروع ہو جائے گا. اچھا سب باتوں کو چھوڑ دو, سب باتوں کو چھوڑ دو, اس میں بالکل میں نے بتایا ڈرنا نہیں ہے. جو زیادہ انٹرسٹنگ بات, ہمیشہ انسان پریڈکٹ کرتا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے آنے والے وقت میں روبوٹس لیں گی, لیکن یہ سچ نہیں ہے. جہاں پہ بھی ایمپتھی چاہیے, جہاں پہ بھی کریٹیوٹی چاہیے, جہاں پہ بھی ایموشنل انپٹ چاہیے, وہاں پہ انسان رہے گا. اور وہاں پہ کوبوٹ آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے, پر ایموشنل یعنی کہ ڈیزائننگ کا کام, آرٹس کا کام, تخلیقی کام, سوچنے کا کام, بے شک جی پی ٹی 3 جتنا مرضی ڈیٹا سے انپوٹڈ ہو, مگر وہ ڈیٹا بھی تو انسان کا ہی پاپولیٹڈ ہے نا. سو یہاں پہ یاد رکھیے کہ کب آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. میں آپ کو 3 ٹیک اویز دے رہا ہوں اس ویڈیو کے. نمبر 1, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ لو, لنک پڑا ڈسکرپشن میں. ڈاکٹر شاہد قمر ان کی ٹیم, قسمت ان کی خراب تھی, بس وہ میری ویڈیو میں آ گئے, انہیں میں چھڑوں گا نہیں. میں کوشش ہے کہ 5-1 ہزار بندے نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے. سر آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنے کے بعد آپ بہت سارے نئی راہیں اپنے لیے کھول رہے ہو. ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا فور کاسٹنگ ہے جو کہ پائتھن کے تھرو ہے, ڈیٹا انالیسز ہے جو آر کے تھرو ہے, مائننگ ہے, بہت کچھ ہے. سو ایک پارٹ تو یہ ہو گیا, روبوٹس کے ساتھ بھی تو ایک ڈیٹا کا سسٹم آئے گا نا. ڈیٹا از دی نیو آئل, اور جو ہیومنز ہیں وہ ایکسٹریکٹرز ہیں. کہیں یہ رپورٹ میں نے لکھا, لیکن یہ میں خود بتا رہا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ سارا تجربہ ابھی کا نہیں, بہت عرصے سے کر رہا ہوں. مائی فیوریٹ ٹاپک ایکچولی, آپ میں سے شاید جو سوشل میڈیا میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ مارس از مائی فیوریٹ ٹاپک, ایکسپلوریشن. اور یار جتنی مرضی مشینیں بھیج دو, اس ڈیٹا کو تو انسان نے ان پٹ پاپولیٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ کر کے, اور ڈیٹا نے ہی اس مشین, انسان نے ہی اس مشین کو آپریٹ کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں بیٹھ کے. سو آنے والے وقت میں بہت ساری نئی جابس بھی ہیومنس کے لیے نکل سکتی ہیں جو یہ رپورٹ نہیں بتا رہی, کیونکہ یہ رپورٹ روبوٹ پہ فکس ہوئی ہوئی ہے. پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بہت ساری جابس نکلیں گی, لیکن آپ کو انوویٹ کرنا پڑے گا ایمرجنگ اور ٹرینڈنگ اسکلس کے لیے. ہائی ٹیک میں جناب یہ روبوٹ جو ہے نا 91% جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا ان کنٹراسٹ ود ہیومنز. اینڈ ہیئرز دا انٹرسٹنگ پارٹ, لیٹ می گو ٹو دی باٹم آف دس رپورٹ ویئر اٹ سیز کہ یار ایک روبوٹ جو ہے وہ 16 انسانوں کی جانیں مطلب جاب لے لے گا. ایک روبوٹ 16 انسانوں کی جاب لے لے گا. اب وہ 16 انسان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ 16 انسان یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسکل سیٹ کو کے لیے جو کہ انڈسٹری میں ان ڈیمانڈ ہے اپ گریڈ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جی میجر سٹیز آر سیف, کیونکہ جہاں پہ ہائی انکم رائز ہے, جہاں پہ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس اور لو لیول آف پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ہے, تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ نہیں مار کھاتا. انسان ویسے بھی مار نہیں کھاتا. پھر انہوں نے اس رپورٹ میں دنیا کے مختلف بڑے ممالک کو دیکھ کے اس کے بارے میں اپنا ظاہر رائے کیا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس طرح کے ہوں گے چھوٹے چھوٹے روبوٹ, ایک چھوٹے کی مار ہے, رائٹ لیفٹ کرو میل فنکشن کرنا شروع ہوتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان انسان رہے گا. دیکھو اب میں آپ کو ایک تلخ بات بتاتا ہوں جو کہ حقیقت سے مبنی ہے. جتنا مرضی یہ لوگ ڈرائیں آپ کو کہ آنے والے وقت میں انسان کی جاب نکل جائے گی اور انسان یہ نہیں کرے گا, میں ان باتوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ پچھلے 40 سال سے انڈسٹریل ریولوشن میں آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا انڈسٹری کے لیے, تیار کیا. سر آنے والے وقت میں نا اگر آپ اپنے بچوں کو صرف اس بات پہ تیار کر دیں کہ ہاؤ ٹو تھنک ریشنل, ہاؤ ٹو آپریٹ مشینز, ہاؤ ٹو آپریٹ روبوٹس, ہاؤ ٹو بیکم بیٹر دین روبوٹس بیکاز آف ڈیسیجن میکنگ, یہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے فار دیٹ میٹر بہت ساری جابس کریٹ کرے گی. گھبرانا نہیں ہے. اس ویڈیو کو دیکھو, اس لنک کو پورا پڑھو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. میں تمہارے ساتھ لائیو آ کے اس پہ ڈسکشن کروں گا تاکہ یہ کھلے. ٹھیک ہے. یہ کس کے بغیر نہیں کھلتا؟ دنیا کہتی ہے مینٹوس کے بغیر نہیں کھلتا. میں کہتا ہوں دماغ کی بتی مینٹوس کے بغیر کھلتی ہے. کافی زیادہ کھول بھی دیا میں نے. اب رہ گئے آپ کہتے ہیں جی ککڑ کس طرح پھنسائے ہیں. میں نے فیس بک پہ یہ پوسٹ ڈالی تو لوگ کہتے ہیں ککڑ کیسے پھنسائیں. وہ ککڑ ہی تو اب پھنسانے کا وقت آ گیا. سوشل میڈیا زندہ آباد, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو اور روبسٹ کرے گی. آپریٹر پھر بھی چاہیے ہوگا, آپریٹر پھر بھی چاہیے ہوگا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹائپ اے ٹائپ بی ٹائپ سی سیٹنگ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کریشن آف ویڈیوز, کریشن آف گرافکس, اور دیکھنا کہ کون سا ایڈ اچھا چل رہا ہے, کون سا اس کو روکنے والا ہے, کون سا آگے مزید پیسے ڈالنے والا ہے. اسمال بزنسز آلریڈی سفر کر رہے ہیں ایمڈ کووڈ-19. آپ کا وقت شروع ہو گیا اچھا والا. یہ لوگ نہیں بتائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ گگ اکانومی میں پاؤں رکھو اگر شارٹ ٹرم جلدی جلدی فائدے اٹھانے ہیں, اور اگر لانگ ٹرم سسٹین کر سکتے ہو گو فار پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ان کمپیوٹر اینڈ مشین لرننگ. یہ ڈگری سے اوپر کی بات ہے, وہ ڈگری سے تھوڑی اوپر کی بات ہے, کیونکہ ایونچولی روبوٹ بنانے کے لیے, روبوٹ کو روبسٹ بنانے کے لیے, روبوٹ کو دنیا میں کمپیٹ کرانے کے لیے ایک ڈگری چاہیے. اور وہ روبوٹس بنانے کے لیے کیوں ویسٹ رہ گیا؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ہم دیسی کسی سے کم ہیں؟ I hope this video has given you a lot of horizon to think about. See you live. Thank you.